بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ارمان صابر, میرے ساتھ فاروق سمی ہیں اور رپورٹرز 21 اور ارمان صابر ویلاگس کے مشترکہ پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں. خودکشی, ایک پورے خاندان نے خودکشی کر لی. وہ خودکشی کیوں کی ہے؟ یقیناً فائنینشیل پرابلمس. اور فائنینشیل پرابلمس کیوں؟ کیونکہ پورا ملک اس وقت اکنامک کرائسس میں ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ انڈیویجولس پہ کس طرح سے پڑ رہا ہے, وہ کس قدر مشکل میں ہے. جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں, جن کو جو ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ گزارا کیسے کر رہے ہیں. حکومت تو صرف جو ہے وہ دعوے کر رہی ہے, اور جو لوگ جنہوں نے پیسے بنائے ہیں, چاہے ہک اینڈ کرک بائی ہک اینڈ کرک کس طرح سے بھی بنائے ہیں, وہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں. ان کی گاڑیوں میں جو ہے وہ پیٹرول کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے گھروں میں جو ہے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں, ان کو تو پرابلم ہی نہیں ہے. اور لیکن جو پیس رہا ہے وہ عوام پیس رہی ہے. اور عوام اس وقت جو ہے وہ جو بلو پاورٹی لائن ہے اس کی شرح کہیں زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ اس وقت جو بلکہ جو بلو پاورٹی لائن تو بہت الگ بات ہے, جو اس وقت لوگ سفید پوشی کا جو بھرم رکھتے ہیں وہ بھی بہت سخت پریشان ہیں. اور ایسے میں اگر خودکشیاں ہو رہی ہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. پورا خاندان نے جو آج خودکشی کی ہے اس سے کراچی سوگوار ہے. فاروق, آپ کے پاس ڈیٹیلز اس کی؟ بالکل. روٹی کپڑا مکان کی بات کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر مسلسل اقتدار میں ہے. گزشتہ عرصے کے اندر یہ 30-32 سالوں میں سوائے ایک مشرف صاحب کے دور میں جہاں پہ 4 سال کا ارباب غلام رحیم کا اقتدار آیا, جس کے اندر بھی متحدہ قومی موومنٹ پارٹنر تھی. وہ شہر کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے معاشی ہب کے اندر, وہ منی پاکستان کے اندر ایک خاندان نے صرف اس لیے خودکشی کر لی ان کے عزیز و اقارب کے مطابق کیونکہ ان کے گھر میں راشن نہیں تھا اور وہ بہت پریشان ہو گئے تھے, جس کے باعث خاندان کے سربراہ اظہر نے اپنے دونوں بچوں کو زہر دے دیا. خود بھی زہر کھا لیا, اپنی بیوی کو بھی زہر دے دیا. انتہائی تشویشناک حالت میں ان کے دیگر عزیز و اقارب نے جب وہاں سے منتقل کیا تو ان کو سب سے پہلے عباسی شہید ہسپتال میں لایا گیا, جہاں بتایا گیا کہ 2 سالہ ایمن جو ہے وہ 2 سالہ بچی ایمن جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار چکی ہے. وہ باپ جو اپنی بیٹی کو روٹی فراہم نہیں کر سکا, وہ باپ نے اپنی بیٹی کو زہر دے دیا کیونکہ وہ اپنے بچوں کو سسکتا نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ کراچی کی پہلی کہانی نہیں یا یہ پاکستان کی پہلی کہانی نہیں. اس طرح کی کئی دردناک واقعات ہیں جو روز جھنجھوڑ رہے ہیں, لیکن مجال ہے کہ حکمرانوں کو یا ارباب اختیار کو کوئی جاگ آ جائے, کیونکہ ان کے لیے کوئی شرم آ جائے. ان کے لیے اگر کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو وہ سیاست میں عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور سیاست میں عمران خان پہ ختم ہوتی ہے. ایک دوسرے پر الزامات لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری جانب انسانیت سسک رہی ہے, لوگ دم توڑ رہے ہیں. جب یہ واقعہ ہوا تو ان کے جب رشتہ دار پڑوسی پہنچے تو لوگوں کو ہمدردی ہوئی اور لوگوں نے اپنے طور پہ رابطہ کیا. 2 سالہ بچی پڑی رہی لیکن اس کے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے پولیس نہیں پہنچی, کیونکہ پولیس کو بھی اس واقعے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی. حالانکہ پولیس کا کام تھا کہ ایسے کام میں ضروری تو نہیں کہ وہ خودکشی ہو, ان کو دوسری چیک کرنا چاہیے تھا کہ کہیں کسی نے زہر تو نہیں دیا, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. پولیس وہاں پہنچی نہیں. یہ انتظامی غفلت اس طرح شو ہے. ایک جانب زہر خوانی کا شکار ہو کر سرجانی کا خاندان عباسی شہید میں سسکیاں لے رہا تھا, عباسی شہید میں وہ لوگ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے, تو دوسری جانب مرتضی وہاب میئر کے معاملے پر اپنے مخالف حافظ نعیم الرحمان کی دھجیاں بکھیر رہے تھے. اس کے دوسری جانب آفتاب صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کی جو ہے وہ بینڈ بجا رہے تھے, کیونکہ ان کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کو اب تو اقتدار چھوڑ دینا چاحیے اور یہ حکومت گرا دینی چاہیے تاکہ انتخابات ہو جائیں اور عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم لا سکیں. یہ اس قوم کی انتہائی بے حسی اور اس قوم کے لیڈروں کی انتہائی سفاک حرکت ہے کہ کسی لیڈر کو اس قوم کا جس کے درد یہ بھرتے ہیں خیال نہیں آیا کہ کوئی لیڈر جا کے رک کر لیتا, کوئی لیڈر جا کے عباسی شہید سے ان زخمیوں کو یا ان جو متاثرہ فیملیز تھیں جو کہ بہت زیادہ جن کے معدے خراب ہو گئے تھے, کٹ گئے تھے, ان کو جا کے کچھ ان کا سدباب کر لیتی. اتنے بڑی بڑی گاڑیوں میں ڈالوں میں گھومنے والے لیڈروں کو شرم نہیں آتی وہ عوام کا
درد بیچتے ہوئے، عوام کی بات کرتے ہوئے اپنے لیڈر کو وزیر اعظم اور اپنے اقتدار کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو جناب ہوا یہ ہے کہ اس موقع پر اہل محلہ اور جو دیگر لوگ تھے وہاں جمع ہوئے، ڈاکٹرز نے بھی وہاں پہ ان کو رحم آیا اور انہوں نے این جی او سے رابطہ کیا، اور ایک این جی او نے ان کو وہاں سے اٹھایا اور ان کو اٹھانے کے بعد ان کو ایک جو نجی اسپتال میں منتقل کیا، اور نجی اسپتال میں منتقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ان کی جانیں بچ جائیں، اور یوں اظہر اور ان کی ایک اور بیٹی اور ان کی جو اہلیہ تھیں ان کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی زندگی بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن شرم کا مقام ہے ہمارے لیڈرز کا کہ نہ سندھ حکومت کا کوئی نمائندہ پہنچا، نہ کوئی شہری حکومت کا نمائندہ پہنچا، نہ کراچی کے اندر اپنی طاقت کے دعوے کرنے والے اور کہنے والے کہ کراچی میں اگر کوئی ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے، نہ اس ایم کیو ایم کا کوئی نمائندہ پہنچا تو ایک این جی او کا بندہ پہنچا اور اس نے اس کو منتقل کیا۔ اس شہر کے گورنر کی میں کیا بات کروں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، جیسا بھی کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس شہر کا گورنر مجبور ہے، وہ شہر جو کہ پورے پاکستان کو کما کے دیتا ہے، اس شہر کا گورنر صوبے کے اندر اور خصوصی طور پہ کراچی کے اندر این جی اوز کے تعاون سے، رفائی اداروں کے تعاون سے، سیلانی کے تعاون سے، جے ڈی سی کے تعاون سے اور دیگر الخدمات اور سارے کے تعاون سے وہ چاہتا ہے کہ شہر کے اندر بچت بازار لگائے جائیں، کیونکہ ریاست سستا کھانا، ریاست سستا سبزی، ریاست سستا آٹا فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ یہ اس شہر کا المیہ ہے، رونے کا مقام ہے، اور آج یقینی طور پر یہ شہر سوگوار ہے۔ وہ تمام لوگ سوگوار ہیں جن کے دل میں کوئی درد ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ جو ہے جو یہ سوگواری ہے یہ تو لوگوں کی ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو لوگ گورنمنٹ میں، ان پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ ان پر کوئی فرق پڑ رہا ہے، اور وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے کس طرح سے مزید بنائے جائیں اور کہاں سے جو ہے وہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ ان کو کوئی درد نہیں ہے عوام کا، وہ جو ہے وہ اس وقت بھی لگے ہوئے ہیں ان کا۔ اور جو جیسا کہ ابھی فاروق نے بتایا کہ جو ارباب اختیار یا جو سیاستدان ہمارے جتنے بھی ہیں، جتنی بھی پارٹیز کے ہیں، سوشل ایشوز پہ جو عام ایشوز ہیں، جو عوام کے ایشوز ہیں، ان پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ سارا کا سارا میڈیا بھی، اور سارا کا مین اسٹریم میڈیا بھی، اور سارا جو ہے وہ پولیٹیشینز بھی صرف اپنے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، یا پھر جو پوزیشن میں وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اور جو اقتدار میں موجود ہیں وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تمام حرکتیں اور تمام حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے۔ وہ نہ بجلی، پانی، مشکلات جتنی بھی ہو رہی ہیں، اور مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، ادارے بند ہو رہے ہیں، اور آفیسز بند ہو رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے وہ آج مجھے پتہ چلا کہ جی پرنٹنگ پریسز جو ہیں، وہ جتنے بھی پرنٹنگ پریس ہیں، وہ ان میں سے اکثر پرنٹنگ پریس بند ہو چکے ہیں، کیونکہ ایل سی نہیں کھلنے کی وجہ سے کاغذ درآمد نہیں ہو سکا ہے، اور کاغذ درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کئی پرنٹنگ پریس جو ہے ان کے مالکان نے اپنی پرنٹنگ پریس بند کر کے، اور جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہہ دیا کہ آپ اپنے گھروں کو جائیں، جب کاغذ آئے گا دوبارہ شروع کریں گے تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوبارہ روزگار پہ لیں گے۔ تو ان کے اب اس وقت جو ہے وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ پرنٹنگ پریس میں جو کام کرتے ہیں، وہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو یہ لوگ اب کیا کریں گے؟ کراچی کے لوگ لٹ رہے ہیں، روزانہ لٹ رہے ہیں، 150 سے 200 وارداتیں روزانہ ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں روزانہ نظر رکھوں گا، روزانہ وہاں سے ایک پریس ریلیز ایشو ہوتا تھا کہ آج اتنی کارروائی ہوئی ہیں، اور پولیس نے یہ جو ہے وہ اس کی روک تھام کرنے کے لیے یہ کوششیں کی ہیں، لیکن پچھلے گزشتہ 1-1.5 ہفتے سے 10 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے بھی اس طرح کے جو روز کے جو انہوں نے نوٹس لے رہے تھے، اب انہوں نے لینا چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ بھی میرے خیال سے اب یہ روزانہ کے نوٹس لے جو ہے وہ بھی لگتا ہے تنگ آ گئے ہیں، حالانکہ ان کا کام یہی ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ دلچسپی لیں گے تو شاید جو روک تھام ہو سکے۔ یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور دوسری طرف ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے۔ گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت عوام کی داد رسی کرے۔ یہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لیکن سوشل ایشوز کے اوپر بھی بھائی دھیان دیں، خدا کے لیے، خدا کے واسطے دھیان دیں، تاکہ یہ خودکشیوں کے جو واقعات ہیں یہ بڑھنے نہ پائیں، ان کا تدارک کیا جائے۔ کیوں؟ درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ تو اس وقت جو ہے آپ بتائیے گا، آپ کو کچھ اور مزید بات کرنی ہے اس پر؟ کیا کہیں اس کے اوپر؟
بالکل اس وقت بہت اس پہ کیا کہیں, دل بہت خراب ہے, دل خون کے آنسو اس وقت رو رہا ہے کہ ہمارے عوام جو ہے ان کا اس وقت جو حال ہو چکا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ نے میرا ارمان صابر ولاگس اور فاروق سمیع کا رپورٹرز 21 اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے گا. ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.